اور یہ مسئلہ ہے ایمان ابی طالب کا۔ ایمان ابی طالب کے مسئلے میں آج کل لوگ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نام سے لوگ اپنے اپنے خیالات، نظریات اور ترجیحات، یہ کہیے جذبات، جوش، جذبہ، یہ اس کو جو ہے وہ دین، مذہب، مسلک بنا کے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے، اور ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، اور امت کی اکثریت کا کیا کہنا ہے، یہ کم از کم ہم مانیں، تاکہ ایک بات ہمیں پتہ چل جائے۔ پھر قیامت کے دن ہم کو جواب دے، جو بھی ہے اس کے سامنے جب آ جائے گی ایک چیز، تو پھر قیامت کے دن اس کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ ہمارا کام ہے واضح کر دینا، بتا دینا۔ عام طور پہ یہ مسئلہ چھیڑا نہیں جاتا، اور خواہ اس میں کسی حوالے سے دلائل نہیں دیے جاتے، سکوت رکھا جاتا ہے اس میں۔ لکھنے والوں نے لکھا، بس وہیں تک رہا، تو اس طرح ڈسکس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن لوگوں نے خود ہی اس کو چھیڑ کے چھیڑا، نکالا، اور اس میں خواہ غلو شروع کر دیا۔ تو اب اس سے پہلے کہ لوگ گمراہ ہوں اور لوگ اہل حق کے خلاف کھڑے ہوں اور لوگ کی زبانوں پہ الٹی سیدھی باتیں آئیں، تو وضاحت ہو جائے کہ بھئی اصل مسئلہ ہے کیا، ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، جو صحیح دلائل، محکم دلائل ہیں وہ کیا ہیں، بخاری کیا کہہ رہی ہے، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف، اس میں کیا آ رہا ہے، مسلم شریف میں کیا ہے، اور حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، یہ معلوم، اور ہمارے ائمہ اور بزرگان وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، اب یہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا یہ بتانا کہ بعض لوگوں نے تو اس میں اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ اسے جیسے ایمان و کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے، کسی کو قطعی قسم کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ اگر کسی نے مطلب اس کے ان کی رائے سے ہٹ کر بات کی تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بعض حضرات جو ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے اکابر کا مذاق اڑ رہا ہے اور ان کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ امت کے بڑے بڑے علماء، مشائخ جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا موقف لکھا ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، بالکل ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور لعنت کے اور کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بھائی ابو طالب کا ایمان نہیں مانے اس پہ لعنت، ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور جو ابو طالب کے بارے میں جہنم کی بات کرے کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے ان کے اوپر، یا وہ جہنم میں ہیں، تو جناب اس پر لعنت ہو، وہ گمراہ ہے اور بے دین، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ذرا سنیں نا کہ کیا کیا کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ یہ استعمال کرنے لگے ہیں، اور ان کو باقاعدہ صحابی شمار کرنے لگے ہیں، بلکہ سب سے پہلا صحابی، اور یہاں سے وہ جو ہے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر رہے ہیں ایک طریقے سے۔ وہ کس طرح کہ جی پہلے صحابی تو وہ ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں یہ لکھا ہوا ہماری کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جو ایمان ابی طالب کے سلسلے میں غلو پسند لوگ نکل کر آئے ہیں، یہ کچھ اور کہنے جا رہے ہیں، یہ ابو طالب کو پہلا صحابی قرار دے رہے ہیں، اور اس طرح ایک متفقہ مسئلہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اولیت کا ہے، اس پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے۔ بعض کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جی اگر ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ بتائیے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابو طالب اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں پھر حدیث میں کیا ہے، تو اس کے بعد پھر سوچ سمجھ کے ایسی باتیں کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا۔ یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، جو لکھا ہے، جو آیا ہے مستند احادیث میں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو عجیب بات ہے جناب، بعض علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، معصومین کے درجے میں پہنچا رہے ہیں، علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اور جناب ان کو 12 اماموں میں شامل کرتے ہیں، اور باقاعدہ عرس وغیرہ اور دن منانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جیسے اور بزرگوں کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کا بھی باقاعدہ عرس منایا جا رہا ہے، اور اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، اور میڈیا پہ بیٹھ کے چینلوں پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
اب یہ اس قسم کے سارے لوگ جو ہیں، یہ جو دلائل وغیرہ دے رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بڑی کمزوری ہے، ضعف ہے۔ روایتیں بیان کرتے ہیں تو وہ ضعیف ہیں، محدثین نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ضعیف، یا پھر قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ان باتوں کے ضعف کو وہ اپنی تقریروں کے جوش سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوش کے ساتھ ولولہ انگیز طریقے سے چیخ چیخ کے سامنے مریدوں کو، شاگردوں کو، ماننے والوں کو، اپنے لوگوں کو بٹھا کے پھر ان کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں، جس سے وہ خود بخود سب میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح جوش دلا کر کے ایک مسئلے کو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ طے کر رہے ہیں، اور اس کو جہاں چاہ رہے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں، اور لازم کیے دے رہے ہیں اس کو۔ لیکن یہ جو احادیث بخاری میں، مسلم میں جو اب میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ جو ائمہ اور بزرگوں کی تحریریں، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے بھئی، یہ اس کا حوالہ نہیں دیتے، بخاری میں یہ کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، یہ آیتوں کا شان نزول کیا بتا رہا ہے، اور یہ پوری امت، اکثریت جو امت کی گئی ہے اس طرف، تو اس کا کون جواب دے گا؟ تو کیا یہ سب غلط ہے؟ اور آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ضعیف بھی ہے، اور اس میں اعتراضات ہیں، اور اگر صحیح بھی مان لیں ایسی روایتوں کو، تو ان احادیث کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں جو یہاں پر آ رہی ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا، یہ صفحہ 364 پر، باب 80، اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، اس کے بعد حدیث نمبر 1360 بیان فرمائی، حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنا سعید بن المسیب عن ابیہ انہ اخبرہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفات، یہ سند بیان کرنے کے بعد فرمایا سعید بن مسیب نے ہمیں بتایا، ان کے والد نے ان کو بتایا، اور یہ حدیث آئی، فرمایا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فوجد عندہ ابا جہل بن ہشام وعبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ابو جہل بن ہشام کو پایا، عبداللہ بن ابی امیہ کو پایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی طالب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، اے امی، اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہیں، یہ کلمہ میں آپ کے لیے اللہ کے پاس اس کی گواہی دوں گا، آپ یہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہیں، میں گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل و عبداللہ بن ابی امیہ، تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاردوہا علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ کلمہ پیش کرتے رہے وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم بہی، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو آخری کلام کیا اور آخری بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ کیا تھی، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر رہیں گے، وابا ان یقول، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، انہوں نے انکار کر دیا، یہ حدیث میں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لا استغفرن لک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا، ما لم انہا عنہ، جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ حضور کو اس کا صدمہ تھا، اس کا غم تھا۔ دیکھیے ابو طالب نے خدمت بہت کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں،
جگہ جگہ ساتھ رہے، شروع سے ساتھ رہے، سپورٹ کی، حمایت کی، سب کچھ کیا، اور تکلیفیں بھی اٹھائیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور انہی باتوں کی وجہ سے ہم ان کا احترام بھی کریں گے، اور ان کو سب و شتم نہیں کریں گے، ان کی توہین نہیں کریں گے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دیرینہ رفاقت کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا ہوگا، یقیناً ہوا، اور اس کا اظہار کیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روکا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اب یہ آیت آئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ آیت آ گئی سورہ توبہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، یہ قرآن ہے، اور یہ حدیث بخاری کی بتا رہی ہے۔ اس موقع پہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے۔ جب وہ ایمان نہیں لائے، حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تو اللہ جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ روکے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یہ آیت آ گئی، اس آیت کی روشنی میں روک دیا گیا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ مشرکین ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ یہاں پر حدیث آئی۔ دوسری حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اس میں ایک اور آیت کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بھی ابو طالب ہی کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ ایمان نہیں لائے، وہ بھی بالکل صحیح حدیث مسلم میں موجود ہے۔ اس میں بھی یہی ذکر ہوا کہ جب ان پر ایمان پیش کیا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو پھر جو آیت نازل ہوئی دوسری وہ یہ تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ کیونکہ حضور کی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے حبیب، ہماری چاہت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی آپ یا کوئی بھی اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہدایت ایک بہت بڑی چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نہ چاہے اور پھر کسی کو ہدایت مل جائے؟ تو اس لیے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، ان کے مقدر میں کلمہ پڑھنا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے باوجود، اسی لیے ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو وہ کام ضرور ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت ہوتی ہے، خدا کا اذن ہوتا ہے تو پھر وہ کام ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی کام، کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کے اذن و اجازت کے بغیر ہو جائے یا خدا کو بائی پاس کر کے ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی چاہت سے کے مقابلے میں آ جائیں اور اللہ کو ناراض کر دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ کی چاہت کے آگے سرنڈر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور چاہا کہ بیٹا بچ جائے، مگر بیٹا مومن نہیں تھا، کافر تھا، اندر سے کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کے دل کا حال۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے کافر ہے، اوپر سے کچھ اور ظاہر کرتا ہے مگر اندر سے کافر ہے۔ تو بالآخر نوح علیہ السلام اللہ کے آگے جھک گئے، کہا مالک جیسے تو نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ تو ابو طالب کے بارے میں یہاں پر یہ حدیث آئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم میں 8 حدیثیں آئی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں 8 حدیثیں روایت فرمائی ہیں، اور سب کے سب بڑی مضبوط سند کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور ثقہ اور معتبر راویوں کے ناموں کے ساتھ۔ اب 8 کی 8 میں بیان نہیں کر رہا، چند ایک بیان کرتا ہوں تاکہ اور کلیئر ہو جائے معاملہ کہ کتنی مضبوط احادیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں، اور کیا کچھ اس میں بیان ہوا ہے۔ اور دیکھیے یہ حدیثیں بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بعض حدیث وہ ہیں جو حضرت عباس سے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں چھوٹے،
ابو طالب سے چھوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ہیں، یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ظاہر بھائی ہیں، تو اس نسبت سے اب ان کے بارے میں پوچھتے ہیں بعد میں، کیا حل نفعت ابا طالب بشیء انہ کان یحوتک ویغضب لک، کہ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ بے شک وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پہ غصہ کرتے تھے، تو آپ نے ان کو کوئی نفع پہنچایا؟ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بعض حضرات جو سمجھتے ہیں حضور نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا اور بندوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ یہاں اصلاح کر لیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ بندے نفع پہنچا سکتے ہیں اللہ چاہے تو، اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا نعم، یہ نہیں فرمایا کہ اے عباس چچا یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے ساتھ نفع کی نسبت کر رہے ہو، اور وہ بھی یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں یہاں اور بندہ دوسرا وہاں اتنی دور، ایسا ما فوق العادت قسم کا معاملہ وہ میرے اختیار میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا حضور نے، فرمایا نعم، ہاں میں نے پہنچایا، میں نے نفع پہنچایا۔ اور کیسے نفع پہنچایا؟ فرمایا کہ ہوا فی دحداہ من نار، ابو طالب اب جہنم کے بالائی طبقے میں ہیں، ابو طالب جہنم کے بالائی طبقے میں ہیں، لولا انا لکانا فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ سب سے نچلے طبقے میں پڑے رہتے۔ دیکھیے بات، فرمایا اگر میں نہ ہوتا۔ مسلم میں آگے اس کے بعد ایک اور حدیث آئی پھر، وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، اور اس میں بھی اسی طرح انہوں نے پوچھا تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا نعم، ہاں میں نے نفع پہنچایا، وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے ابو طالب کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں دیکھا، جہنم کی آگ میں ڈوبا ہوا پایا، یہ فرمایا۔ پھر فاخرجتہ الی دحداہ، تو میں نے نکالا اور نکال کے ان کو اوپر کر دیا، بالائی طبقے میں، بالائی طبقے میں لے آیا۔ فرما رہے ہیں میں نے ان کو نکال کر بالائی طبقے میں کر دیا۔ دوستو اب بھی کیا اس ذات کے اختیار کو نہیں مانو گے؟ اور اب بھی نہیں مانو گے کہ اللہ نے ان کو کیا کیا حشمتیں دی ہیں، یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور پھر وہ اپنے اختیارات کو استعمال بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ آیا اس حدیث میں۔ اس کے بعد پھر مسلم شریف کی تیسری حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آئی، انہوں نے فرمایا کہ ابو طالب کا ذکر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی موقع پہ، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ ابو طالب، ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، ان کو میری شفاعت قیامت کے دن نفع پہنچائے گی، ان کے کام آئے گی، میری شفاعت سے ان کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَيُجْعَلُ إِلَى دَحْدَاءٍ مِّنَ النَّارِ، ان کو بالائی طبقے کے اندر لے آیا جائے گا، ان کو اندر سے نکال کر بالائی طبقے میں لے آیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا یبلغ کعبیہ ویغلی منہ دماغہ، اور جو آگ ہوگی وہ ان کے صرف گٹوں تک پہنچے گی، ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا اور صرف پیر ان کے جو ہیں وہ رہ جائیں گے اس میں، جہنم میں اور آگ میں، گٹوں تک بس۔ یبلغ کعبیہ، اور فرمایا یغلی منہ دماغہ، مگر پیروں کو چھونے والی آگ ان کے دماغ کو پگھلائے گی، اس کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچے گا۔ یہ حدیث آئی ہے، اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اور پھر چوتھی حدیث وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی، وہ فرماتے ہیں کہ احبنو اہل النار عذابا ابو طالب، کہ جتنے عذاب والے لوگ ہوں گے قیامت میں ان میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ احبنو اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے ہلکا عذاب، کہ آگ صرف ان کے پیروں کو چھوئے گی،
یغلی من ہو دماغ، جس سے ان کا دماغ کھولے گا، یہ انہوں نے بیان فرمایا. اور انہوں نے بلکہ یہ الفاظ یہاں موجود ہیں، خاص اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ، یعنی وہ آگ کی جوتیاں پہنے ہوں گے. وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ مِنَ النَّارِ، آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گے، یغلی منہما دماغو، جس سے ان کا دماغ کھولے گا. یہاں جوتیوں سے تعبیر کیا اس حصے کو جس حصے میں آگ چھوئے گی. تو یہ سب احادیث ہیں، ایسی 4 احادیث اور ہیں، میں نے 4 حوالے دیے ہیں. ان احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے، ابھی بالکل صحیح احادیث، بڑی مستند احادیث ہیں. یہاں کلمے کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا. پھر آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ بھی آ گیا. تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں رسالہ لکھا اور یہ سارے دلائل جمع کر دیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب، اور اس کے اندر انہوں نے 3 آیتیں بیان کی اور ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. 15 حدیثیں روایت کی، صحیح احادیث، اور ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے 80 صحابہ، تابعین اور بڑے بڑے علماء کے 150 اقوال جمع کیے اور ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے. اور پھر فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں انہوں نے یہ لکھا کہ علماء کا جا بجا کفر ابی طالب پر اجماع کا نقل فرمانا. کس پر؟ کفر ابی طالب پر اجماع کا نقل فرمانا، اور ایمان ابی طالب کو مذموم روافض قرار دینا. یعنی یہ کہنا کہ یہ جو ایمان ابی طالب کا قول ہے یہ مذموم روافض ہے، یہ روافض نے گڑھا ہے. اہل سنت کے یہاں ایسا قول نہیں پایا جاتا ایمان کا، بلکہ اجماع ہے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائے، ان کے کفر پر. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، یہ ان کی عبارت ہے. اس حکایت بے سر و پا کے رد کو بس ہے. فرماتے ہیں یہ جو ایک حکایت گڑھی گئی ہے ان کے ایمان کے بارے میں، اس کے رد کے لیے کافی ہے کہ علماء نے یہ اجماع نقل فرمایا ہے اور اس ان کے ایمان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ روافض کی گڑھی ہوئی چیز ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے. وہ حکایت کون سی ہے؟ میں نے کہا نا، ضعیف قسم کی کمزور حکایتیں روایتیں بیان کی جاتی ہیں. حضرت عباس سے ہی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ انہوں نے وہ کہہ دیا جو آپ ان سے کہلوانا چاہتے تھے. یہ بات یعنی اب حضرت عباس سے یہ بات روایت کر دی. اب یہ روایت بہت کمزور، ضعیف، اس کو محدثین نے بالکل ضعیف و مجہول روایت قرار دیا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ روایت، کیونکہ راویوں کا پتہ نہیں ہے. علامہ ابن کثیر کو پڑھیے، وہ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ راویوں کا کچھ پتہ نہیں، کون کون راوی اس میں شامل ہیں. تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ بے سر و پا حکایت، اس کا رد اس سے ہو جاتا ہے کہ اتنے علماء نے اس سلسلے میں بات کی ہے اور لکھا ہے، اجماع کر لیا ہے، تقریباً اجماع اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو جناب یہ اتنا مضبوط ہے یہ مسئلہ، آپ اندازہ کریں. اس میں آپ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، حنفی حضرات، تو ان کا بھی یہی ہے کہنا. دیگر ائمہ شافعی، مالکی، حنبلی، ان سے بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. جو اتنی تقریریں کرتے ہیں لوگ، ذرا لائیں ائمہ سے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اور جو قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی ہیں روحانی طریقوں سے وابستہ، وہ لائیں اپنے بزرگوں سے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہو کہ وہ ایمان لے آئے تھے، یا خواجہ صاحب کا کوئی قول، بلکہ اس کے برخلاف ملتے ہیں اقوال. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں اور بزرگوں کو پڑھیں. بڑے بڑے بزرگان، محققین، علماء، مشائخ، صوفیاء، اصفیاء، یہی اسی کو تو اجماع کہتے ہیں. کثیر تعداد میں لوگوں نے. ہاں چند ایک حوالے لوگ دیتے ہیں، بعض بزرگوں کے نام آتے ہیں، انہوں نے ایمان ابی طالب کا قول کیا. چند ایک حضرات ہیں جنہوں نے یہ کہا. ان کی کتاب جو اسن المطالب کے نام سے ہے، اسن المطالب فی نجات ابی طالب ہے، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور دنیا میں کسی کو مسلمان ماننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، تو لہذا دنیاوی احکام کی روح سے انہیں کافر ہی سمجھا جائے گا، انہیں مسلمان نہیں کہا جائے دنیاوی احکام کی روح سے. ہاں رہ گیا اخروی معاملہ،
تو قیامت کے دن امید ہے. پھر وہ وہاں ایک قول اختیار کرتے ہیں یہ کہ قیامت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے کام آ جائے گی جو انہوں نے خدمات کی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات جو وہ رکھتے ہیں بیچ میں وہ یہ کہ ان کے دل میں ایمان تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان تھا کیونکہ انہوں نے خدمت کی, اسی جذبے سے خدمت کی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ مانتے تھے. اور آخری وقت میں جو انہوں نے اظہار نہیں کیا تو وہ دو ملعون بیٹھے ہوئے تھے. خیر ان میں سے ایک بعد میں مسلمان ہو گئے, تھے عبداللہ بن ابی امیہ. تو ملعون صرف ایک ہی رہ گیا, ابو جہل. تو انہوں نے جو بار بار روکا اور منع کیا تو اس کی وجہ سے وہ ایمان کا اظہار نہیں کر پائے. وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ ان کا قول ہے, لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی احکام میں ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو بھائی کم از کم یہ بات تو مانے. اگر کوئی آخرت میں فیصلے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ان کی نجات ہو جائے گی, اللہ کرے ایسے ہی ہو, اللہ کرے ایسے ہی ہو, ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے, ہمارا ایمان یہ کہتا ہے, سب کا یہی کہتا ہے, سب کا دل یہی چاہتا ہو, سب کا یہی جذبہ ہوگا. جتنے اہل اسلام جن کی میں نے بات کی ہے وہ سب ایسے ہی لوگ تھے, محبت والے لوگ تھے. وہ کوئی خدا نخواستہ بے ادب نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہی جذبہ ملا ہے. دیکھیے کیا اظہار کیا انہوں نے اس بارے میں اپنے جذبے کا. فرماتے تھے کاش میرے باپ کی جگہ ابو طالب ایمان لے آتے, کاش میرے باپ کی جگہ ابو طالب مومن ہوتے, ایمان لے آتے. کیونکہ میرا باپ ایمان لایا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں, ابو طالب ایمان لے آتے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اور مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ حضور کی چشمان مبارک ٹھنڈی ہو جاتی. یہ جذبات ہیں اس امت کے, ہمارے بھی ہیں, ان سب علماء ائمہ کے ہیں. خدا کرے ایسے ہی ہو کہ وہ آخرت میں بخشے جائیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایمان ہو اور وہ ایمان قبول ہو اللہ کے حضور میں. لیکن یہ حضرات یہ کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر ہم انہیں نہیں مان سکتے اس طرح دنیاوی احکام میں, تو لوگوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اور دوسرے لفظوں میں ان علماء نے کا کہنا یہ ہے اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے پہ سکوت برتیں, اس میں زیادہ زور صرف مت کریں, نہ تو ان کے بارے میں کوئی بے ادبی کریں, اس کی بھی اجازت نہیں, اور نہ ان کے ایمان کے مسئلے کو اتنا اچھالیں کہ بات بڑھتے بڑھتے رضی اللہ عنہ تک چلی جائے اور اول المومنین تک چلی جائے. پھر لوگ ان کا عرس کریں اور علیہ السلام کہیں اور پھر انہیں معصوم قرار دیں. یہ بالکل غلط, اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا سوائے آج کے ان غلو پسند لوگوں کے جو غلو کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے کو امت پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور سب کو اس طریقے سے قائل کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ خود جذباتی ہوئے ہیں. نہیں, اگر آپ اس سلسلے میں سمجھتے ہیں یہ چیز اور ان کے ایمان کی بات پر آپ متفق ایمان پر قائل ہیں آپ, تو پھر آپ اپنی حد تک رکھیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جن لوگوں نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے, مگر انہوں نے اس طرح کے غلو نہیں کیے جیسے یہ غلو کر رہے ہیں, اور انہوں نے لعنتیں نہیں بھیجی جیسے یہ لعنتیں بھیجیں. انہوں نے رضی اللہ عنہ وغیرہ علیہ السلام یہ چیزیں نہیں کہیں, انہوں نے عرس وغیرہ نہیں منائے. تو خدا کے واسطے ان غالیوں کو اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے یہ کیوں اس ٹرینڈ کو بدل رہے ہیں اور کس کے اشارے پہ بدل رہے ہیں اور پیچھے سے انہیں کیا ایڈ ایسی مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اہل سنت و جماعت کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے بتا دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بالکل واضح کر کے لکھ دیا کتابوں کی شکل میں, اور اس سے پہلے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ ہے اہل سنت کا بالعموم نظریہ ان کے بارے میں. تو کم از کم اس بات پر دنیا کا اتفاق ہے کہ وہ دنیا میں ایمان نہیں لائیں. آخرت میں قیامت کے بعد کیا ہوگا, ایک موقف وہی ہے جو میں نے بتا دیا. دوسرا چند لوگوں کا موقف یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو نجات حاصل ہوگی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.